اسلام دور جدید میں امیر شکیب ارسلان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرہم، مسلمان کیوں پیچھے ہو گئے اور ان کے سوا دوسرے کیوں آگے ہو گئے۔ یہ کتاب 50 سال پہلے چھپی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک عربی مجلہ رابطہ العالم الاسلامی اپریل 1985 میں ایک مضمون پڑھا۔ اس مضمون کا عنوان دوبارہ حسب ذیل الفاظ میں قائم کیا گیا تھا، لماذا تأخرنا وتقدم غیرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمان پچھلی نصف صدی سے ایک ہی سوال سے دوچار ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم جدید دور میں دوسری قوموں سے کیوں پیچھے ہو گئے اور دوسری قومیں ہم سے آگے کیوں نکل گئیں۔ مزید عجیب بات یہ ہے کہ اسی نصف صدی کے اندر جاپان ایٹمی بربادی کے کھنڈر سے ابھرا اور ترقی کی انتہا پر پہنچ گیا۔ چنانچہ امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے جاپان نمبر 1، جاپان ایز نمبر 1 لیسنز فار امریکہ بائی ایزرا ووگل۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا یہ انجام کسی موہوم سبب کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ معلوم خدائی قانون کی بنا پر ہے۔ اس دنیا کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ جو گروہ اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کرے اس کو دنیا میں ترقی اور استحکام نصیب ہو، اور جو گروہ نفع بخشی کی صلاحیت کھو دے اس کو ہمیشہ کے لیے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ قدیم زمانے کے مسلمان اہل عالم کے لیے نفع بخش بنے ہوئے تھے، اس لیے قدیم زمانے میں انہیں عظمت حاصل ہوئی۔ موجودہ زمانے کے مسلمان بے نفع ہو گئے، اس لیے موجودہ زمانے میں انہیں کوئی عظمت حاصل نہ ہو سکی۔ عروج و زوال کا یہ اصول قرآن کی حسب ذیل آیت میں واضح طور پر موجود ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال۔ یعنی اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں میں بھی ابھر آتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسباب بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، بس جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جو گروہ اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کرے اس کو دنیا میں بقا اور استحکام ملے، اور جو گروہ اپنی نفع بخشی کھو دے وہ یہاں بے قیمت ہو کر رہ جائے۔ اس عالمی قانون کو ایک طرف کتاب الہی میں لفظی طور پر بیان کیا گیا ہے، دوسری طرف مادی دنیا میں اس کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ رات کی مذکورہ آیت میں اس نوعیت کی 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک مثال بارش کی ہے، بارش ہوتی ہے اور اس سے نالے بھرتے ہیں تو جھاگ اوپر دکھائی دینے لگتا ہے، مگر جلد ہی ایسا ہوتا ہے کہ جھاگ تو ہوا میں اڑ جاتا ہے اور جو چیز اس میں نفع بخش ہے وہ باقی رہتی ہے، یعنی پانی۔ دوسری مثال دھات کی ہے۔ دھات کو جب آگ پر پگھلایا جاتا ہے تو ابتداءً اس کا میل کچیل اوپر دکھائی دینے لگتا ہے، مگر بہت جلد یہ وقتی منظر ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل قیمتی دھات ہے وہ اپنی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ دور اول کی مثال۔ دور قدیم میں اسلام کو غیر معمولی عظمت ملی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تقریباً 1000 سال تک اسلام کو
آباد دنیا کے قائد کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اسلام کو یہ عظیم حیثیت اتفاقاً نہیں ملی اور نہ مطالبات کے ذریعے اس کو یہ حیثیت حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ قدرت کا وہی ابدی قانون تھا جس کا اوپر ذکر ہوا، یعنی نفع بخشی اور فیض رسانی۔ دنیا کو اسلام سے جو کچھ ملا اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کو توہمات یا سپرسٹیشنز کے دور سے نکالا اور اس کو پہلی بار سائنس کے دور میں داخل کیا۔ آج کی دنیا جس چیز کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھتی ہے وہ سائنس ہے، اور تمام محققین اور منصف مورخین نے تسلیم کیا ہے کہ یہ دراصل اسلام ہے جس نے سائنس کے دور کو پیدا کیا ہے۔ یہاں ہم صرف ایک مغربی مصنف مسٹر بریفالٹ کا قول نقل کریں گے۔ وہ اس موضوع پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ یورپی ترقی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس میں اسلامی تہذیب کی فعال اثر انگیزی دیکھی نہ جا سکتی ہو، مگر وہ سب سے زیادہ واضح اس قوت کی پیدائش میں ہے جو جدید دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، یعنی طبعی سائنس اور سائنسی اسپرٹ۔ ہماری سائنس پر اربوں کا قرض انقلابی نظریات کی دریافت کی حد تک نہیں ہے۔ سائنس اس سے کہیں زیادہ عرب تہذیب کی احسان مند ہے۔ وہ خود اپنے وجود کے لیے اس کی مرہون منت ہے۔ For although there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable, nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory, natural science and the scientific spirit. The depth of our science to that of the Arabs does not consist in startling discoveries of revolutionary theories. Science owes a great deal more to Arab culture. It owes its existence. Brefort, Making of Humanity, London۔ یہ ایک معلوم تاریخی حقیقت ہے کہ قدیم زمانے میں تمام دنیا میں شرک کا غلبہ تھا۔ تمام قومیں بے شمار دیوتاؤں کو پوجتی ہیں۔ ہندوستانی روایات کے مطابق ان کی تعداد 33 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1984 میں تعدد آلہہ کے عنوان کے تحت بتایا گیا ہے کہ مذاہب میں عمومی طور پر یہ بات پائی گئی ہے کہ فطرت کی طاقتوں اور فطرت کے مظاہر کو خدا مان لیا جاتا ہے۔ نہایت آسانی کے ساتھ ان کو 3 قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے: آسمانی، فضائی اور زمینی۔ یہی تقسیم بجائے خود ہند آریائی مذہب میں تسلیم کی گئی ہے۔ چنانچہ سورج ان کے ہاں آسمانی خدا ہے، اندر فضائی خدا ہے جو طوفان، بارش اور جنگ لانے والا ہے، اگنی آگ کا دیوتا زمینی واقعات کا سبب ہے۔ A widespread phenomena in religions is the identification of natural forces and objects as divinities. It is convenient to classify them as celestial, atmospheric, and earthly. This classification itself explicitly recognized in Indo-Aryan religions. Surya, the sun god, is celestial. Indra, associated with storms, rain, and battles, atmospheric. And Agni, the fire god, operates primarily at the earthly level. اسلام سے پہلے انسان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر چیز کو پوجتا تھا۔ وہ سورج اور چاند سے لے کر دریا اور پہاڑ تک ہر چیز کے آگے جھکتا تھا۔ درختوں میں اس نے درخت خدا یا پلانٹ ڈیٹیز اور جانوروں میں اس نے جانور خدا یا اینیمل ڈیٹیز بنا رکھے تھے۔ دنیا کی تمام چیزیں معبود بنی ہوئی تھیں اور انسان ان کا عبادت گزار۔
اس طرح انسان نے اپنی عظمت کھو دی تھی۔ اسلام کے ذریعے تاریخ میں جو انقلاب آیا، اس نے پہلی بار انسان کو اس کی عظمت عطا کی۔ شرک بالفاظ دیگر مظاہر فطرت کی پرستش کا رواج قدیم زمانے میں سائنسی ترقیوں میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ انسان فطرت کے مظاہر کو معبود سمجھ کر انہیں تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے اس کے اندر یہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان مظاہر کی تحقیق کرے اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ فطرت کے مظاہر جب پرستش کا موضوع بنے ہوئے ہوں تو اسی وقت وہ تحقیق کا موضوع نہیں بن سکتے۔ یہ بنیادی سبب تھا جو طبعی سائنس کا دور شروع ہونے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اسلام نے تاریخ میں پہلی بار اس سبب کو ختم کیا، اس لیے اسلام کے بعد تاریخ میں پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ طبعی سائنس کا دور شروع ہوا اور بالآخر اس حد کو پہنچا جہاں آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آرنلڈ ٹوائنبی نے بجا طور پر لکھا ہے کہ یہ دراصل توحید یا مونودیزم کا عقیدہ ہے۔ مونودیزم کا عقیدہ ہے جس نے جدید سائنس اور صنعتی دور کو پیدا کیا، کیونکہ توحید کے انقلاب سے پہلے دنیا میں عملی طور پر شرک کا غلبہ تھا۔ شرک کے عقیدے کے تحت آدمی فطرت یا نیچر کو پوجنے کی چیز سمجھے ہوئے تھا، پھر وہ اس کو تحقیق و تسخیر کی چیز کیسے سمجھتا؟ جبکہ فطرت کو تحقیق اور تسخیر کی چیز سمجھنے کے بعد ہی اس علم کا آغاز ہوتا ہے جس کو طبعی سائنس کہتے ہیں۔ قرآن میں مختلف انداز سے یہ بات کہی گئی ہے کہ زمین و آسمان کی نشانیوں یا مظاہر فطرت پر غور کرو۔ قرآن میں اس قسم کی 700 آیتیں شمار کی گئی ہیں جن میں مظاہر فطرت پر غور کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر بالواسطہ آیتوں کو بھی شامل کیا جائے تو ان کی تعداد 1000 تک پہنچ جائے گی۔ یہ معلوم انسانی تاریخ میں بالکل نئی آواز تھی، کیونکہ اس سے پہلے انسان صرف یہ جانتا تھا کہ وہ مظاہر فطرت کو پوجے۔ ایک ایسی دنیا جس میں ہزاروں برس سے انسان صرف یہ جانتا تھا کہ مظاہر فطرت پوجنے کی چیز ہے، وہاں قرآن نے یہ آواز بلند کی کہ مظاہر فطرت اس لیے ہیں کہ ان پر غور کیا جائے اور ان میں چھپی ہوئی حکمتوں کو دریافت کیا جائے۔ اسلام کا یہ پیغام صرف پیغام نہ رہا بلکہ 100 سال کے اندر ہی وہ ایک عالمی انقلاب بن گیا۔ اس نے اولاً عرب کے دل و دماغ کو فتح کیا، پھر وہ ایشیا اور افریقہ اور یورپ تک پہنچ گیا۔ اس نے عرب کے بت خانے ختم کر دیے۔ ایرانی اور رومی شہنشاہتیں اس زمانے میں شرک کی سب سے بڑی سرپرست تھیں، دونوں کو اسلام نے مغلوب کر لیا اور توحید کا غلبہ تقریباً پوری آباد دنیا میں قائم کر دیا۔ اسلام کی اس نفع بخشی کو تمام منصف مزاج مورخین نے تسلیم کیا ہے۔ یہاں ہم انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1984 کا ایک پیراگراف نقل کرتے ہیں۔ Islamic culture is the most relevant to European science. There was active cultural contact between Arabic-speaking lands and Latin Europe. Conquest by the Prophet's followers began in the 7th century, and by the 10th, Arabic was the literate language of nations stretching from Persia to Spain. Arabic conquerors generally brought peace and prosperity to the countries they settled. اسلامی تہذیب کا تعلق یورپی سائنس سے بہت زیادہ ہے۔ عربی زبان بولنے والے علاقوں اور لاطینی یورپ کے درمیان نہایت گہرا رابطہ قائم تھا۔ پیغمبر کے پیرووں کی فتوحات 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئیں اور 10ویں صدی تک یہ حال ہو گیا کہ عربی زبان ایران سے لے کر اسپین تک کی تمام قوموں کی علمی زبان بن گئی۔ عرب فاتحین جہاں گئے وہاں عام طور پر وہ امن اور خوشحالی لے گئے۔ قرآن کے ذریعے عالمی سطح پر
جو فکری انقلاب آیا اس نے تاریخ میں پہلی بار نئی قسم کی سرگرمیاں شروع کر دی۔ انسان نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو پوجنے کی چیز نہیں بلکہ برتنے کی چیز تھی، جس کا وہ تابع نہ تھا بلکہ وہ اس کے لیے مسخر کی گئی تھی کہ وہ اس کو اپنا تابع بنائے۔ چنانچہ اسلام کے عظیم الشان اعتقادی انقلاب کے ساتھ ایک عظیم الشان علمی اور ذہنی انقلاب بھی شروع ہو گیا۔ اسلام کے ماننے والوں نے جب ایک قادر مطلق خدا کو پایا تو اسی کے ساتھ انہوں نے دوسری تمام چیزوں کو بھی پا لیا۔ انہوں نے ہر میدان میں ترقیاں شروع کر دیں۔ ان سے دنیا کو وہ چیزیں ملنے لگیں جو ابھی تک اس کو نہیں ملی تھیں۔ چنانچہ اس دور میں پیدا ہونے والی جتنی بھی قابل ذکر ترقیاں ہیں ان کا مطالعہ کیجئے تو ہر ترقی کے پیچھے کسی نہ کسی مسلمان کا ہاتھ کام کرتا نظر آئے گا۔ چند تاریخی حوالے۔ توحید اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ توحید کو اختیار کرنے کی وجہ سے دور اول کے مسلمانوں کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ دنیا والوں کے درمیان ایک ایسی برادری بن کر ابھریں جن کا ہر طرف استقبال کیا جائے اور جن سے دنیا والوں کو ہر قسم کا نفع حاصل ہو۔ یہاں ہم اس سلسلے میں چند مثالیں درج کریں گے۔ نمبر 1، اسلامی انقلاب کے بعد کئی سو سال ایسے گزرے ہیں جب مسلمان ساری دنیا میں علم طب کے امام تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ مسلم اطباء سے رجوع کرتے تھے اور طب میں مسلمانوں کی تصنیفات ہر جگہ فن طب کا ماخذ بنی ہوئی تھی۔ یورپ کا سب سے پہلا میڈیکل کالج سارنو اٹلی میں قائم ہوا۔ یہ میڈیکل کالج 11ویں صدی عیسوی میں قائم ہوا تھا۔ اس کا نصاب بڑی حد تک ان طبی کتابوں پر مشتمل تھا جو عربی زبان سے لاطینی زبان میں ترجمہ کی گئی تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے اس کے تذکرے کے ذیل میں لکھا ہے کہ یورپ میں 12ویں صدی نے عربی سے لاطینی میں کتابوں کے ترجمے کا ایک ہیروانہ پروگرام دیکھا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یورپ کا ابتدائی طبی اسکول جو سیلرنو میں قائم ہوا اور دوسرا جو ماؤنٹ پیلیئر میں قائم ہوا، دونوں عربی اور یہودی ماخذوں سے بہت قریب تھے۔ The 12th century saw a heroic program of translation of works from Arabic to Latin. It is significant that the earliest medical school in Europe was at Salerno and that it was later rivaled by Montpellier, also close to Arabic and Jewish sources. پروفیسر ہٹی نے اس سلسلے میں مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الزہراوی کی کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف کا سرجری سے متعلق حصہ گیرارڈ آف کریمونا نے عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا۔ یورپ میں اس کے مختلف ایڈیشن چھپے۔ وینس میں 1497 میں، بیسل میں 1541 میں، آکسفورڈ میں 1778 میں۔ یہ ترجمہ صدیوں تک سیلرنو اور ماؤنٹ پیلیئر اور دوسرے یورپی طبی اداروں میں نصاب تعلیم کا جز بنا رہا۔ This surgical part was translated into Latin by Gerard of Cremona and various editions were published at Venice 1497, at Basel in 1541 and at Oxford in 1778. It held its place for centuries as the manual of surgery in Salerno, Montpellier and other early schools of medicine. آج آپ جدید طرز کے کسی ہسپتال یا کسی میڈیکل کالج میں داخل ہوں تو وہاں کی ہر چیز آپ کو مغربی تہذیب کا عطیہ نظر آئے گی، مگر چند سو سال پہلے یہ حال تھا کہ آپ وقت کے کسی معیاری اسپتال یا کسی میڈیکل کالج میں داخل ہوں تو وہاں کی ہر چیز اسلامی تہذیب کا عطیہ نظر آتی تھی۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق جو مسلمانوں کے ماضی اور ان کے حال میں پیدا ہو گیا ہے۔ نمبر 2،
جغرافیہ ایک بے حد اہم سائنس ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے بے شمار شعبوں سے ہے۔ دور اول کے مسلمانوں نے اس فن میں بھی کمال پیدا کیا۔ مثال کے طور پر الادریسی اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا جغرافی عالم تھا۔ پروفیسر فلپ ہٹی نے اس کی بابت حسب ذیل الفاظ لکھے ہیں: The most distinguished geographer of the Middle Ages، یعنی قرون وسطیٰ کا سب سے زیادہ ممتاز جغرافیہ داں۔ الادریسی کے زمانے میں راجر دوم سسلی کا بادشاہ تھا۔ اس کو ایک جغرافی نقشے کی ضرورت ہوئی تو اس کو یہ نقشہ جس نے بنا کر دیا وہ یہی الادریسی تھا۔ فلپ ہٹی نے مزید لکھا ہے: The most brilliant geographical author and cartographer of the 12th century. Indeed, of all medieval time was Al-Idrisi, a descendant of a Spanish Arab family who got his education in Spain. 12ویں صدی عیسوی کا سب سے زیادہ باکمال جغرافی مصنف اور نقشہ نویس، بلکہ پورے قرون وسطیٰ کا سب سے بڑا جغرافی عالم بلا شبہ الادریسی تھا۔ وہ اسپین کے ایک اعلیٰ عرب خاندان میں پیدا ہوا اور اس کی تعلیم اسپین میں ہوئی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ الادریسی نے 1154 میں سسلی کے مسیحی حکمران راجر دوم کے لیے ایک عالمی نقشہ بنایا۔ اس میں ایشیائی علاقوں کی زیادہ بہتر معلومات دی گئی تھی جو اس وقت تک ابھی انسان کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ الادریسی constructed a world map in AD 1154 for the Christian king Roger of Sicily, showing better information on Asian areas than had been available there before. موجودہ زمانے میں مسلم ملکوں میں مغرب کے ماہرین یا ایکسپرٹس بھرے ہوئے ہیں، مگر ایک وقت تھا جب کہ مسلمان ہر شعبے کے ماہرین دنیا کو فراہم کر رہے تھے۔ آج مسلمان دنیا والوں سے لے رہے ہیں، مگر چند سال پہلے یہ حال تھا کہ مسلمان دنیا کو دینے والے بنے ہوئے تھے۔ کیسا عجیب فرق ہے ماضی میں اور حال میں۔ نمبر 3، آج مسلم ملکوں کے نوٹ اور سکے مغربی ممالک تیار کرتے ہیں، اور اگر کوئی مسلم ملک خود اپنا سکہ یا نوٹ تیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ مغربی ٹیکنالوجی کا مرہون منت ہے۔ مگر ایک وقت تھا کہ یہ مقام خود مسلمانوں کو عالمی سطح پر حاصل تھا۔ پروفیسر HWC ڈیوس نے اپنی کتاب قرون وسطیٰ کا انگلستان، میڈیول انگلینڈ، انگلستان کے ایک قدیم سنہری سکے کی تصویر اس کے دونوں رخ سے چھاپی ہے۔ یہ سکہ برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سکے کے ایک طرف عربی رسم الخط میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف اس وقت کے انگلستان کے بادشاہ اوفاریکس کا نام کندہ ہے۔ اسی کے ساتھ سکے پر بغداد کے مسلمان سکہ گر کا نام بھی درج ہے۔ سکے کی تصویر کے نیچے پروفیسر ڈیوس نے حسب ذیل الفاظ لکھے ہیں: اینگلو سیکسن گولڈ کوائن imitating an Arab dinar of the year 774، یعنی قدیم انگلستان کا سونے کا سکہ جو 774 میں ڈھالا گیا اور جس میں ایک عرب دینار کی نقل کی گئی ہے۔ یہ ایک تاریخی شہادت ہے جو بتاتی ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان صنعتی ترقی کے اس مقام پر تھے کہ انگلستان کے نامور بادشاہ اوفاریکس وفات 796 عیسوی کو ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ وہ اپنے ملک کا سکہ ڈھالنے کے لیے بغداد سے مسلم ماہرین کو بلائے۔ اس وقت انگلستان میں جو سکہ ڈھالا گیا وہ مسلم ممالک کے سکے یا دینار کی نقل تھا۔ حتیٰ کہ مسلم سکوں کی طرح اس پر کلمہ شہادت بھی عربی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 1000 برس پہلے کے دور میں اسلامی تہذیب ساری دنیا میں کس قدر غالب حیثیت رکھتی تھی۔ نمبر 5، 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں جو دریافتیں ہوئیں ان میں سے ایک وہ دریافت ہے جس کو نئی دنیا یا امریکہ کی دریافت کہا جاتا ہے۔
یہ عظیم دریافت عام طور پر کرسٹوفر کولمبس کے نام سے موسوم ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اٹلی کا کولمبس ہی وہ شخص ہے جس نے اس مہم کی رہنمائی کی، مگر اس کو یہ تصور دینے والے مسلمان تھے کہ وہ اٹلانٹک سمندر میں اپنی کشتی اس امید میں داخل کریں کہ اس ناپید کنار سمندر کے دوسری طرف اس کو خشکی ملے گی جہاں وہ اتر سکے۔ پروفیسر ہٹی نے لکھا ہے کہ عربوں نے زمین کے گول ہونے کے قدیم نظریے کو زندہ رکھا، جس کے بغیر نئی دنیا کی دریافت ممکن نہ ہوتی۔ اس نظریے کا ایک مبلغ ابو عبیدہ مسلم البلنسی تھا، جس نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ اس کا زمانہ 10ویں صدی عیسوی کا نصف اول ہے۔ زمین کے گول ہونے کا نظریہ عربی سے لاطینی میں ترجمہ ہو کر 1410 میں یورپ میں شائع ہوا۔ اس کو پڑھ کر کولمبس نے اس نظریے سے واقفیت حاصل کی۔ اس سے اس نے سمجھا کہ زمین ایک ناشپاتی کی مانند ہے، اور یہ کہ زمین کے مغربی نصف کرہ میں بھی ایسا ہی ابھار موجود ہے جیسا کہ اس کے مشرقی نصف کرے میں نظر آتا ہے۔ پروفیسر ہٹی کے الفاظ یہ ہیں: They kept alive the ancient doctrine that the earth was round. We have already referred to the Hindu idea that the known hemisphere of the world had a center or world cupola situated at an equal distance from the 4 cardinal points. This Aryan theory found its way into a Latin work published in 1410. From this, Columbus acquired the doctrine which made him believe that the earth was shaped in the form of a pear, and that on the western hemisphere opposite the Aryan was a corresponding elevated center. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ماضی میں بلا شبہ مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی سائنسی خدمات انجام دی تھی، مگر موجودہ زمانے میں مسلمان سائنس اور صنعت کے میدان میں تمام قوموں سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ آج وہ اس حیثیت میں نہیں ہیں کہ خالص سائنسی اور صنعتی اعتبار سے اہل دنیا کے لیے نفع بخش بن سکیں۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ابھی تک صنعتی دور یا انڈسٹریل ایج میں بھی داخل نہیں ہوئے، جبکہ بقیہ دنیا ایلون ٹافلر کے الفاظ میں مافوق صنعتی دور یا سپر انڈسٹریل ایج میں داخل ہو گئی ہے۔ ایلون ٹافلر، فیوچر شاک، نیو یارک۔ مگر امت مسلمہ محفوظ آسمانی کتاب کی حامل ہے۔ اس نسبت سے وہ خود بھی ایک محفوظ امت ہے۔ اس محفوظیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں مواقع بظاہر ختم ہو جائیں، وہاں بھی اس کے لیے ایک نیا موقع موجود رہتا ہے۔ خدا نے انسانیت کے لیے عام طور پر اور امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ اس کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہمیشہ موجود رہے۔ یہی وہ ابدی حقیقت ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت موجودہ زمانے میں پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ سائنس اپنی ترقیوں کی انتہا پر پہنچ کر ایک ایسے سنگین مسئلے سے دوچار ہے جس کا خود اس کے پاس کوئی حل نہیں۔ نہ سائنسی طبقے سے باہر کوئی ایسا گروہ موجود ہے جو اس مسئلے کا حل اسے دے سکے۔ یہ صرف مسلمان ہیں جو محفوظ آسمانی کتاب کے حامل ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں ہیں کہ سائنسی طبقے کو نیز پوری انسانیت کو اس مسئلے کے حل کا تحفہ پیش کر سکیں۔ اس معاملے کی نوعیت سمجھنے کے لیے یہاں میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا ایک پیراگراف نقل کروں گا۔ اس کے تاریخ سائنس یا ہسٹری آف سائنس کے مقالہ نگار نے اس سلسلے میں لکھا ہے: Until recently, the history of science was a story of success. The triumphs of science represented a cumulative process of increasing knowledge and a sequence of victories over ignorance and superstition. And from science flowed a stream of inventions for the improvement of human life,
The recent realization of deep moral problems within science of external forces and constraints on its development and of dangers in uncontrolled technological change has challenged historians to a critical reassessment of this earlier simple faith. अभी हाल तक साइंस की तारीख कामयाबियों की कहानी थी। साइंस की फतूहात में ये शुमार होता था कि उसने इंसानी मालूमात में इजाफा किया है और जहालत और तोहम परस्ती पर फतह हासिल की है। साइंस से इजादात का एक सैलाब निकला है जिसने इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाया है, मगर हाल में ये हकीकत सामने आई है कि साइंस गहरे इखलाकी सवालात से दो चार है। बेक़ैद टेक्नोलॉजी के खतरात की वजह से उसकी तरक्की पर रोक लगाने की बातें की जा रही हैं। ये सूरत हाल मौरिखीन को चैलेंज कर रही है कि वो उन ख्यालात का दोबारा तनकीदी जायजा लें जो इब्तिदा में सादा तौर पर कायम कर लिए गए थे। जदीद दुनिया का यही वो खला है जहां मुसलमान अपने नफा बख्श होने का सबूत दे सकते हैं और इस तरह दोबारा अपने लिए सरफराजी का वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने दुनिया में खो दिया है। साइंस की इब्तिदाई फतूहात ने बहुत से लोगों को इतना ज्यादा मुतासिर किया कि उन्होंने समझ लिया कि अब हमें साइंस के सिवा किसी और चीज की जरूरत नहीं। साइंस हमारी तमाम जरूरतों के लिए काफी है। इस सिलसिले में बेशुमार किताबें लिखी गईं। जूलियन हक्सले ने इस नुक्ता नजर की नुमाइंदगी करते हुए एक किताब शाये की थी जिसका नाम था इंसान तन्हा खड़ा होता है, मैन स्टैंड्स अलोन। इसके जवाब में क्रेसी मॉरिसन ने एक किताब शाये की जिसका नाम बामानी तौर पर यह था, इंसान तन्हा खड़ा नहीं हो सकता, मैन डज नॉट स्टैंड अलोन। 20वीं सदी के निस्फ अव्वल तक इंसान का ये दावा था कि उसकी साइंस उसके लिए काफी है, मगर इसी सदी के निस्फे सानी में इंसान को अपनी राय से रुजू करना पड़ा। इससे पहले जो बात क्रेसी मॉरिसन जैसे चंद मुस्तस्ना अफराद कहते थे, अब वो आम तौर पर लोगों की जबानों से कही जा रही है। यही वो हकीकत है जिसका एतराफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मज़कूरा इक़्तिबास में किया गया है। जदीद इंसान की जहनी हालत क्या है, इसका एक नमूना लॉर्ड बर्ट्रैंड रसल 1872 ता 1970 है। वह इंग्लैंड के एक दौलतमंद खानदान में पैदा हुआ। उसने आला तरीन तालीम हासिल की। उसको नोबेल इनाम मिला जो आज की दुनिया में सबसे बड़ा इल्मी एजाज समझा जाता है। उसने मजहब को छोड़ दिया और मादी साइंस में सुकून तलाश करने की कोशिश की, मगर भरपूर उम्र गुजारने के बावजूद उसको वो चीज नहीं मिली जिसको सुकून कहा जाता है। बर्ट्रैंड रसल की तवील खुद नविश्त सवानेह उम्री के आखिर में हम उसके हाथ से ये अल्फाज लिखे हुए पाते हैं, द इनर फेलियर हैज मेड माई मेंटल लाइफ अ परपेचुअल बैटल। अंदरूनी नाकामी ने मेरी जहनी जिंदगी को एक मुस्तकिल जंग में मुब्तला रखा। गैलीलियो और साइंस। आप साइंस की तारीख की किसी किताब में गैलीलियो का बाब खोलकर देखें तो वहां आपको इस किस्म के अल्फाज लिखे हुए मिलेंगे कि गैलीलियो ने मुशाहिदा और तजर्बा और रियाजी को जिस तरह इस्तेमाल किया उसने जदीद साइंस की बुनियाद रखने में मदद दी। His use of observation, experiment and mathematics helped lay foundation of modern science. गैलीलियो का खास कारनामा क्या है? गैलीलियो का खास कारनामा यह है कि उसने चीजों की इब्तिदाई सिफात को जो आबाद या डायमेंशन और वजन वेट पर मुश्तमिल हैं और जिनकी आसानी से पैमाइश की जा सकती है, उनको सानवी सिफात से अलग कर दिया जो शक्ल, रंग और बू वगैरह से ताल्लुक रखती हैं और जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। एक लफ्ज में ये कि उसने कमियत को कैफियत से जुदा कर दिया। गैलीलियो के इस फेल ने इस बात को मुमकिन बना दिया कि आदमी मैटर को इस्तेमाल कर सके बगैर इसके कि उसने मैटर के बारे में
ضروری معلومات حاصل کی ہوں۔ اس طرح فطرت کو کام میں لانے کا دروازہ کھل گیا، ٹیکنالوجی کو ترقی ہوئی اور بے شمار نئی نئی چیزیں بننے لگیں جو انسان کے لیے مفید ثابت ہوئیں۔ مگر زیادہ مدت نہیں گزری کہ انسان کا عدم اطمینان ظاہر ہو گیا۔ اس طرح فطرت کو کام میں لانے کا دروازہ کھل گیا، ٹیکنالوجی کو ترقی ہوئی اور بے شمار نئی نئی چیزیں بننے لگیں جو انسان کے لیے مفید ثابت ہوئیں۔ مگر زیادہ مدت نہیں گزری کہ انسان کا عدم اطمینان ظاہر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اس معاملے میں سائنسدان یا انجینئر کا معاملہ اس جاہل بڑھئی سے کچھ بھی مختلف نہیں جو لکڑی کو کاٹ کر فرنیچر بناتا ہے، اگرچہ وہ لکڑی کی کیمسٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بعد کی تحقیقات نے بتایا کہ گیلیلیو نے چیزوں کے جس ظاہری پہلو کو الگ کر کے اس کو سائنس کے مطالعے کا موضوع بنایا تھا، اس کے بارے میں بھی انسان کی معلومات حد درجے ناقص ہیں۔ انسان نہ صرف پھول کی خوشبو سے بے خبر ہے بلکہ پھول کی کیمسٹری بھی بہت کم اس کے علم میں آتی ہے۔ ایک چیز جس کو متمدن دنیا کا انسان 300 سال تک علم سمجھتا رہا، وہ بھی آخر کار بے علمی ثابت ہوا۔ برٹرینڈ رسل نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھا ہے، As is natural when one is trying to ignore a profound cause of unhappiness, I found impersonal reasons for gloom. I had been very full of personal misery in the early years of the century. But at that time, I had a more or less Platonic philosophy, which enabled me to see beauty in the extra-human universe. Mathematics and the stars consoled me when the human world seemed empty of comfort. But changes in my philosophy have robbed me of such consolations. Solipsism oppressed me, particularly after studying such interpretations of physics as that of Eddington. It seemed that what we had thought of as laws of nature were only linguistic conventions, and that physics was not really concerned with an external world. I do not mean that I quite believed this, but that it became a haunting nightmare, increasingly invading my imagination. Bertrand Russell, Autobiography, Unwin Paperbacks, London. میں نے اپنی اداسی کے کچھ غیر شخصی اسباب پا لیے، جیسا کہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جبکہ آدمی ناخوشی کے ایک گہرے سبب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں موجودہ صدی کے ابتدائی سالوں میں ذاتی پریشانیوں میں بہت زیادہ مبتلا رہا ہوں، مگر اس وقت میں کم و بیش افلاطونی فلسفے کا قائل تھا جس نے مجھے اس قابل بنائے رکھا کہ میں خارجی دنیا میں حسن کو دیکھ سکوں۔ ریاضیات اور ستاروں نے مجھے اس وقت تسکین دی جبکہ انسانی دنیا آسائش سے خالی نظر آتی تھی، مگر میرے فلسفے میں تبدیلی نے اس قسم کی تسکین کو مجھ سے چھین لیا۔ خودی نے مجھ کو بالکل مزمحل کر دیا، خاص طور پر اس وقت جبکہ طبیعیات کی ان تشریحوں کو پڑھا جو ایڈنگٹن جیسے لوگوں نے کی ہیں۔ مجھ کو نظر آیا کہ جس چیز کو ہم نے فطرت کے قوانین سمجھا تھا وہ محض الفاظ کا معاملہ تھا، اور طبیعیات حقیقتاً کسی خارجی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پوری طرح مانتا ہوں، مگر یہ میرے لیے ایک کابوس بن گیا جو میرا پیچھا کر رہا تھا، وہ میرے تخیلات پر برابر حملہ کر رہا تھا۔ روحانی تسکین۔ جو سائنس خارجی دنیا کا علم دینے سے عاجز تھی، وہ اس باطنی دنیا کا علم کیا دیتی جس کے بارے میں اس نے گیلیلیو ہی کے زمانے میں عملی طور پر اپنی نارسائی کا اعلان کر دیا تھا۔ سائنس آدمی کو وہ جھوٹا اطمینان بھی نہ دے سکی جو مادی سطح پر بظاہر ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور ذہنی اور روحانی سطح کا اطمینان تو نہ اس کے بس میں تھا اور نہ کبھی اس نے اس کو دینے کا دعویٰ کیا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہی بات بائبل میں ان الفاظ میں آئی ہے،
इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord. हज़रत मसीह ने इसी बात को इन लफ्जों में बयान किया है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. इंसान अपने साथ एक मखसूस नफ्सियात रखता है। इस नफ्सियात से वो अपने आप को जुदा नहीं कर सकता। ये नफ्सियात एक बरतर तस्कीन की तालिब है। इंसान को मादी साजो सामान के साथ एक अकीदा और एक उसूल हयात भी दरकार है। साइंस ने इंसान को जो कुछ दिया वो अपनी आखिरी सूरत में भी सिर्फ मादी साजो सामान था। साइंस इंसान को एक काबिल एतमाद अकीदा ना दे सकी। यही वो कमी है जिसने जदीद दुनिया के बेशुमार लोगों को गैर मुतमईन कर रखा है। बाहर से देखने वालों को उनकी जिंदगियां पुर रौनक नजर आती हैं, मगर अंदर से उनकी रूह बिल्कुल वीरान हो चुकी है। ये मसला जिससे आज का इंसान दो चार है, इक़दार का मसला। ये मसला जिससे आज का इंसान दो चार है, फलसफियाना लफ्ज में इसको इक़दार का मसला, ये प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज कहा जा सकता है। जदीद तालीम याफ्ता इंसान एक दोहरी मुश्किल से दो चार है। वो जानता है मगर नहीं जानता। मालूमात के ढेर के दरमियान वो महसूस करता है कि वो कम से कम इस पोजीशन में होता जा रहा है कि ये फैसला कर सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो अपनी फितरत से मजबूर है कि वो किसी चीज को अच्छा और किसी चीज को बुरा समझे। वो इस तमीज को किसी भी तरह अपने आप से जुदा नहीं कर सकता, मगर जब अपनी अक्ल या अपने इल्म के जरिए वो उसको मुतय्यन करना चाहता है तो वो उसको मुतय्यन नहीं कर पाता। जोसेफ वुडक्रच ने अपनी किताब दौरे जदीद का मिजाज में इस मसले पर अकली बहस की है। उसका कहना है कि इंसान अगरचे बाएतबार फितरत ये यकीन करने की तरफ माइल है कि जिंदगी का एक मकसद है और अच्छाई और बुराई का एक मयार है, मगर साइंस इसका कोई हतमी जवाब नहीं देती। साइंस की तरक्की उसको ज्यादा से ज्यादा जाहिर करती जा रही है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां इक़दार अपना कोई मौजूई मुकाम या ऑब्जेक्टिव स्टेटस नहीं रखती। इंसान अखलाकी मेयारों की जरूरत महसूस करता है जिसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारे। वो विजदानी तौर पर उसकी मुस्तकिल तलाश में है, मगर साइंस की दरियाफ्त करदा दुनिया में खैर और शर के तसव्वुरात की कोई जगह नहीं। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इंसान एक अखलाकी जानवर है जो एक ऐसी कायनात में है जहां अखलाकी अंसर का कोई वजूद नहीं। Man is an ethical animal in a universe which contains no ethical element. Joseph Woodcrutch, The Modern Temper, New York. इंसान चीजों की हकीकत को जानना चाहता है, मगर साइंस उसको सिर्फ चीजों के ढांचे का इल्म देती है। इंसान दुनिया के आगाज और अंजाम को जानना चाहता है, मगर साइंस उसको सिर्फ दरमियानी मरहले के बारे में कुछ बातें बताती है। इंसान चीजों की मानवियत को दरियाफ्त करना चाहता है, मगर साइंस उसको सिर्फ उसकी जाहिरी हैयत का पता देती है। इंसान फूल की महक को समझना चाहता है, मगर साइंस उसको सिर्फ फूल की केमिस्ट्री से आगाह करती है। इंसान जहन और रूह की गहराई में उतरना चाहता है, मगर साइंस सिर्फ जिस्म के मादी अज्जा का तज्जिया उसके सामने पेश करती है। एक लफ्ज में ये कि इंसान खालिक के बारे में जानना चाहता है और साइंस उसको सिर्फ मखलूक के बारे में बताकर खामोश हो जाती है। यही बात है जिसको एक मगरिबी मुफक्किर ने हसरत के साथ इस फिक्रे में बयान किया है, जो अहम है वो नाकाबिले दरियाफ्त है और जो काबिले दरियाफ्त है वो अहम नहीं। द इम्पोर्टेंट इज अननोएबल
and the knowable is unimportant. आला ज़रिया इल्म। यही बेइत्मीनानी जदीद दौर के तमाम बाशऊर इंसानों का पीछा किए हुए है। उनकी अक्सरियत अगरचे मजहब को मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर उन्होंने ये बात मान ली है कि जिस साइंसी तरक्की को उन्होंने इंसानियत के मसले का हल समझ लिया था, वो इंसानियत के मसले का हल ना था। बर्ट्रैंड रसल ने मगरबी फ़िक्र व फ़लसफ़ा पर एक ज़ख़ीम किताब लिखी है। इस किताब के आखिर में हम उसके एतराफ़ के हस्बे ज़ेल कलिमात पाते हैं। Western philosophers confess frankly that the human intellect is unable to find conclusive answers to many questions of profound importance to mankind, but they refuse to believe that there is some higher way of knowledge by which we can discover truths hidden from science and intellect. Bertrand Russell, A History of Western Philosophy. मगरिबी फ़लसफ़ी खुले तौर पर इकरार करते हैं कि इंसानी अक्ल के बस से बाहर है कि वो उन बहुत से सवालात का क़तई जवाब पा सके जो इंसानियत के लिए बेहद अहमियत रखते हैं, मगर वो उसको मानने से इनकार करते हैं कि साइंस के अलावा इल्म का कोई और बुलंद तरीक़ा है जिसके ज़रिए से हम इन सच्चाइयों को दरियाफ्त कर सकें जो साइंस और अक्ल की दस्तरस में नहीं आती। आज के इंसान को यही बताना उसको सबसे बड़ी चीज़ देना है कि हाँ, यहाँ एक बुलंद तर तरीक़ा मौजूद है जिसके ज़रिए नामालूम को मालूम किया जा सके, और वो इल्हाम खुदावंदी है। और ये इल्हाम खुदावंदी जहाँ अपनी महफूज शक्ल में मौजूद है वो कुरान है। कुरान पूरी तरह अपनी असल हालत में महफूज है और तकरीबन 1500 बरस से मुसलसल अपनी सदाकत को साबित कर रहा है। इस मौजू पर राक़िमुल हुरूफ ने अपनी किताब अज़मत कुरान और दूसरी किताबों में गुफ्तगू की है। इसकी तफसील इन किताबों में देखी जा सकती है। दाखिली शहादत, अखलाकी या मजहबी एहसास इंसान के अंदर बेहद ताकतवर है। माजी से लेकर हाल तक का तजर्बा बताता है कि ये एहसास किसी तरह इंसान के अंदर से ख़त्म नहीं होता। मज़ीद ये कि ये खालिस इंसानी खुसूसियत है। किसी भी नौ के जानवर में अब तक अखलाकी या मजहबी शऊर का होना साबित ना किया जा सका। अल्फ्रेड रसल वेलिस मशहूर इर्तिका पसंद आलिम है, ताहम वो डार्विन की तरह इसका कायल ना था कि ज़हने इंसानी की आला और नादिर खुसूसियात महज इंतखाब तबई या नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा हो सकती हैं। इसी तरह उसने लिखा है कि अफादियत का मफरूज़ा, जो कि दरअसल जहन पर इंतखाब तबई के नज़रिए का इंतबाक है, वो इंसान के अंदर अखलाकी शऊर की पैदाइश की तशरीह के लिए नाकाफ़ी मालूम होता है। अखलाकी शऊर को इस दुनिया में बेहद मुश्किलात के साथ काम करना पड़ता है। तरह तरह के इस्तिस्नाई हालात पेश आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अखलाकी शऊर के तहत अमल करने वाला मौत से दो चार होता है या बर्बाद होकर रह जाता है। हम क्यों कर यकीन कर सकते हैं क्या अफादियत का लिहाज एक शख्स के अंदर एक आला नेकी के लिए इतना पुरस्कार तकद्दुस पैदा कर सकता है? क्या अफादियत आदमी के अंदर ये मिजाज पैदा कर सकती है कि वो सच्चाई को बजाते खुद मकसूद व मतलूब समझे और नताइज का लिहाज किए बगैर उस पर अमल करे? The utilitarian hypothesis, which is the theory of natural selection applied to mind, seems inadequate to account for the development of the moral sense, such being the difficulties with which virtue or the moral sense has had to struggle with so many exceptions in its practice, with so many instances in which it brought ruin or death to its too ardent devotee. How can we believe that considerations of utility could ever invest it with the mysterious sanctity of the highest virtue, could ever induce men to value truth for its own sake and practice it regardless of consequences? ज़हीन कायनात नामी किताब का मुसन्निफ फ्रेड हाइल
اپنے قیمتی مطالعے کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتا ہے کہ اگر زمین کو کسی مزید اہمیت کا حامل بننا ہے اور انسان کو کائناتی اسکیم میں کوئی جگہ پانی ہے تو ضرورت ہوگی کہ ہم افادیت کے نظریے کو مکمل طور پر ترک کر دیں۔ اگرچہ میرا خیال ہے کہ قدیم طرز کے مذہبی نظریات کی طرف واپسی کچھ مفید نہ ہوگی، مگر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے کہ ویلس کی تشریح کے مطابق پراسرار تقدس ہمارے اندر موجود رہتا ہے، اور فردوسی دنیا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیا ہم اس کی پیروی کریں گے؟ If the earth is to emerge as a place of added consequence with man of some relevance in the cosmic scheme, we shall need to dispense entirely with the philosophy of opportunism. While it would be no advantage, I believe, to return to older religious concepts, we shall need to understand why it is that the mysterious sanctity described by Wallace persists within us, beckoning us Elysian fields if only we will follow. Fred Heil, The Intelligent Universe, Michael Joseph, London۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب انسان کی سرشت میں داخل ہے، وہ مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کا انسان بھی اتنا ہی زیادہ مذہب کا ضرورت مند ہے جتنا قدیم زمانے کا انسان تھا۔ مزید یہ کہ سائنس کی طرف سے مایوسی نے اس کو مزید شدت کے ساتھ مذہب کا مشتاق بنا دیا ہے۔ مگر جدید انسان کی مشکل یہ ہے کہ وہ مذہب کے نام سے جس چیز کو جانتا ہے وہ صرف بگڑے ہوئے مذاہب ہیں، اور بگڑے ہوئے مذاہب کے ساتھ انسانی فطرت کو مطابقت نہیں۔ جدید انسان جب اندرونی تقاضے سے مجبور ہو کر مذہب کے بارے میں سوچتا ہے تو اسی بگڑے ہوئے مذہب کی تصویر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ مذہب سے قریب ہو کر دوبارہ مذہب سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک محفوظ مذہب ہے، وہ ان خرابیوں سے یکسر پاک ہے جو انسانی ملاوٹ کے نتیجے میں دوسرے مذہبوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ انسان کی فطرت جس مذہب کو تلاش کر رہی ہے وہ حقیقتاً اسلام ہی ہے، مگر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کو اپنے خود ساختہ جھگڑوں کا عنوان بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا، اور اگر پیش کیا تو بگڑی ہوئی خود ساختہ صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اسلام اور دوسرے مذہبوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اسلام کو اگر اس کی اصل صورت میں آج کے انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ یقیناً اس کو اپنی طلب کا جواب پائے گا اور اس کی طرف دوڑ پڑے گا۔ مسلمان سائنس کے میدان میں دوسروں سے پچھڑ گئے ہیں، مگر عقیدہ یا نظریہ حیات کے معاملے میں وہ آج بھی دوسروں سے آگے ہیں۔ جدید دنیا کو وہ چیز دے سکتے ہیں جس کی آج اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی خدا کی طرف سے آیا ہوا سچا دین، وہ دین جس کے اوپر آدمی اپنے لیے ایک پر اعتماد زندگی کی تعمیر کر سکے۔ یہ مقام آج مسلمانوں کے لیے خالی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ اہل عالم کے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں اور دوبارہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر سکتے ہیں کہ قدرت کا یہ قانون ان کے حق میں پورا ہو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی پس جھاگ تو سوکھ کر رہ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔